بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کو قرآن کریم سناتے اور آپ بتاتے کہ مجھ پر اللہ کی یہ وحی آئی ہے تو مکہ والے یوں اعتراض کرتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ آپ نے خود بنایا ہے، خود بنا کر ہمیں سنا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں اور ہم نے اپنے بندے پر نازل نہیں کیا بلکہ خود بنا لیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لو، پورا قرآن نے ایک صورت بنا لو اس جیسی۔ بھئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں تو تم نہیں بنا سکتے؟ وہ بھی مکہ کے، تم بھی مکہ کے، وہ بھی عربی جاننے والے، تم بھی عربی جاننے والے، تم بناؤ، تمہارے خاندان، تمہاری برادری، تمہارے قبیلے کے ہیں تو تم بھی بناؤ نا۔ یہ فرمایا کہ تمہیں اور ہم سہولت دیتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو، وہ جو مسجد حرام میں 360 بت تم نے رکھے ہوئے ہیں، جنہیں تم حاجت روا، مشکل کشا، بیڑی بنانے والا سمجھتے ہو، ان سب کو بھی بلاؤ، ان کو بھی کہو کہ ہم مشکل میں پھنسے ہوئے، ہماری مدد کر۔ وہ سارے بت تمہاری مدد کریں اور پھر تم سب مل کر اس قرآن کی ایک سورت کے برابر سورت بنا لو۔ اگر سچے ہو، یعنی تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، نبی نے خود بنایا، اگر اس بات میں تم سچے ہو تو تم بھی ایسا بناؤ۔ آگے ہمارا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہ بنا سکو، اور ہمارا چیلنج ہے کہ وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم ہرگز نہیں بنا سکتے۔ جب نہیں بنا سکتے تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم کی آگ سے بچو، ڈرو اس سے، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی اتنی سخت آگ کہ پتھر کو بھی پگھلا دے گی، جس میں جہنم میں کافروں کو پھینکا جائے گا، جس میں تمہارے بتوں کو پھینکا جائے گا۔
اس آگ سے ڈرو اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے جہاں دوزخ کا ذکر آئے اللہ جنت کا ذکر بھی فرماتے ہیں، اور جہاں گناہ گاروں کا ذکر آئے اللہ اپنے فرما برداروں کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو۔ جہاں بھی ایمان والے کا لفظ آئے گا وہاں سمجھ لیجیے اس ایمان والے سے مراد وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہے۔ بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایک بار کلمہ پڑھ لیا وہ ایمان والا بن گیا۔ نہیں، ایمان والا بننے کے لیے پورے عقیدے صحیح ہونے چاہیے، ورنہ تو مرزائی بھی کہتے ہیں میں ایمان والا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، جو عقیدہ جن عقائد کی ضرورت ہے وہ سارے عقیدے صحیح ہوں تب وہ ایمان والا بنے گا۔ اور عامل الصالحات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک کام ہر بندہ کرتا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے نا، اس کو نیک سمجھ رہا ہے، نہیں۔ عامل الصالحات کا مطلب یہ ہے ان اعمال کو سنت کے مطابق کرے تب وہ نیک ہوگا۔ اعمال صالحہ وہ ہوں گے جو سنت کے مطابق ہوں گے، اپنی مرضی سے ہوں وہ اعمال صالحہ نہیں ہے۔ فرمایا عقیدہ بھی صحیح ہو، عمل بھی سنت کے مطابق، دو ہی تو مطالبے ہیں صرف۔ جس کا عقیدہ صحیح، جس کا عمل سنت کے مطابق، اسے خوشخبری سنا دو۔ کیا؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ ایسے باغات عطا کرے گا جس میں نہریں جاری ہوں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جنت میں جب بھی ان کو کھانے کو پھل ملے گا، یہاں فرمایا گیا کھانے کو دیا جائے گا۔ دیے جانے کئی صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ جو غلمان ہیں جنت میں، جو غلام ہوں گے، جو 14-15 سال کے لڑکوں کی عمر کے بیٹر ہوں گے، وہ لا کے پیش کریں گے، لیجیے کھا لیجیے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جنتی کے اپنے دل میں خواہش پیدا ہوگی، جس پھل کی خواہش پیدا ہوگی وہ درخت خود بخود چل کے پاس آ جائے گا اور یہ اس پھل کو توڑے گا، وہاں فوراً نیا پھل لگ جائے گا۔ اور جب جنت کا پھل اس کے سامنے آئے گا تو یہ پہلے کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، ایسا پھل تو پہلے بھی ہم نے کھایا۔ یعنی دنیا میں جیسے یہاں آم کھا رہے ہیں، مالدے کھا رہے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں، جنت کے کیلے سامنے آئیں گے، جنت کے آم سامنے آئیں گے، شکل میں تو ویسے ہی ہوں گے، تو دیکھتے تھے یہ تو جیسے دنیا میں آم تھے ویسے ہی آم ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ ایسے نہیں تھے، وہ جو تم پہلے کھا چکے ہو وہ اس کی نقل تھے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس جیسے کہہ لو، ایسے نہیں تھے، اس جیسے تھے۔ جیسے ہمارے کئی حضرات جب سعودیہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کے جب پھل کھاتے ہیں نا، کہتے ہیں یار ہمارے ملک جیسا پھل نہیں ہے، حالانکہ شکل میں ویسا ہی ہے، رنگت میں ویسا ہی ہے، لیکن ذائقہ وہ نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں میں جو پھل آتے ہیں نا وہ ہمارے ملک کے پھل کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں بھی جب پھل دیکھیں گے کہیں گے یہ ایسا پہلے بھی کھایا ہے، لگتا نہیں اس جیسا کھایا تھا، ایسا نہیں کھایا تھا۔ اور اس کے بھی دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، رزقنا من قبل، ایک دنیا کا پھل جو تم نے کھایا وہ اس جیسا تھا، ایسا نہیں تھا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جنت ہی میں جو پہلے پھل کھایا بندہ کہے گا دوبارہ ویسا ہی کھا رہا ہوں، اللہ کہ نہیں پہلے تم نے اس جیسا کھایا تھا، ایسا نہیں۔ یعنی ہر دفعہ پھل کا ذائقہ چینج ہوگا، جنت کے پھل کا ذائقہ بھی ہر بار بدلا ہوا ہوگا، پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ فرمایا یہ تو ہے پھل کا ذکر، اور وہاں جو بیویاں ملیں گی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں، پاک صاف بیویاں ملیں گی۔ پاک صاف دونوں لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے بھی، باطنی لحاظ سے بھی۔ ظاہری لحاظ سے یعنی رنگت، جسم خوبصورت ہوگا، کوئی عیب نہیں ہوگا، اس کے جسم میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ اور دنیا میں جو گندگیاں عورت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں مرد کے ساتھ بھی ہیں،
پیشاب بھی ہے، پخانہ بھی ہے، تھوک بھی ہے، زکام بھی ہے. عورت کا ایک اور اضافی کہ خون بھی آتا ہے. لیکن جنت کی عورت نہ وہاں تھوک ہوگا، نہ وہاں زکام ہوگا، نہ پیشاب ہوگا، نہ پخانہ ہوگا، نہ وہاں کوئی بدبو ہوگی، نہ وہاں خون ہوگا. اس ساری گندگی سے پاک ہوگی. اور دوسری پاکیزگی باطنی، دل کی پاکیزگی. دنیا میں بیوی ساتھ رہ رہی ہے لیکن دل میں کسی اور کی محبت بھی ہوتی ہے. ہو جاتا ہے، انسان ہے، دل میں کسی کی محبت آتے کون سا دل لگتی ہے. اور آپ کسی کے دل کو دنیا میں نہیں چیک کر سکتے. کئی سال کے بعد بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جی 30 سال خاوند کے ساتھ رہی ہے لیکن شروع ہی سے دل کسی اور کے ساتھ تھا. جنت کی عورت کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی. وہ جس کی بیوی ہے اسی کی محبت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی محبت نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنی پاکیزہ ہوگی اندر سے اس کی محبت کہ 70 جوڑے اس نے پہنے ہوں گے. ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا اور ان جوڑوں کے اندر سے اس کا دل نظر آئے گا. اس دل کے اندر جو خاوند کی محبت ہے وہ بھی اللہ دکھا دیں گے، وہ بھی نظر آئے گی. اتنی پاکیزہ ہوگی. آگے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں ہمیشہ رہیں گے. یہاں تو ڈر لگا رہتا ہے، پتہ نہیں حالات کیسے بن جائیں، مکان چھن جائے یا اپنی موت آ جائے یا طلاق ہو جائے. 100 مسئلے ہیں. یہاں تو پریشانی پریشانی ہے. وہاں جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کہ جنت سے نکلے گا نہیں. نہ وہاں کوئی پریشانی آئے گی، نہ وہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، کچھ بھی نہیں. وہاں تو ہر آنے والا لمحہ پہلے سے زیادہ محبت بڑھتی چلی جائے گی. خود بخود محبت بڑھتی جا رہی ہے، خود بخود. اور وہاں کے تو عجیب نظارے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں یہ حمام کے پاس جاتے ہیں نا، نائی کے پاس، تو اس میں تصویریں لگائی ہوتی ہیں کیسی کٹنگ کروانی ہے. نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے ایسی کٹنگ کرتے، تصویریں لگی ہوتی ہیں. دیکھو کتنی پیاری تصویر ہے. وہاں ہر 8ویں دن، یعنی جیسا جہاں جمعہ آتا ہے اس طرح جمعے کے دن اللہ کا دیدار ہوگا ہر جنتی کو. مرد جو ہیں وہ آئیں گے میدان مزید میں، عورتیں اپنے گھروں میں ہوں گے. اللہ نے وہاں بھی پردے کا اہتمام کیا. جنت میں جا کر بھی کسی کی بیوی کو نہیں دیکھ سکتے. وہ اپنے محل میں رہے گی، اسے وہیں اللہ کا دیدار ہوگا. مرد سارے ایک میدان میں آئیں گے، وہاں اللہ کا دیدار ہوگا. اور ہر 8ویں دن یعنی ہر ہفتے کے بعد اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، دیدار ہو رہا ہے. اب واپسی پر وہاں ایک بازار لگے گا، لیکن وہاں خرید و فروخت نہیں، بس بازار اس طرح کا ہے جیسے جو مرضی وہاں دیکھو. وہاں تصویریں لگی ہوں گی. اب بندہ کہے گا یہ تصویر بڑی زبردست ہے، ایسا میرا چہرہ ہو جائے نا. جب سب وہ سوچے گا ویسے چہرہ ہو جائے گا، جیسی تصویر سوچے گا ویسی تصویر بن جائے گی. اور جب گھر میں جائے گا تو بیوی کہے گی کیا ہوا، کتنا چینج ہو گیا ہے، پہلے سے بڑے پیارے لگ رہے ہو. تو ادھر وہ خاوند سے کہے گی اور خاوند اسے کہے گا کہ میں جب گیا تھا تیری شکل اور تھی، اب تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے. ہر لمحہ جنتی کا حسن بڑھتا چلا جائے گا. اور ہمیشہ ہمیشہ کہا ہے وہاں کوئی خطرہ نہیں، وہاں سے نکلنا نہیں. اور جب یہ ساری باتیں بیان ہوئیں اور مکڑی کا ذکر آیا کہ کافروں کے جو بت ہیں نا، اور یہ جن کا بتوں پر جو عقیدہ ہے، یہ سمجھو مکڑی کا جالا ہے. کماثل العنکبوت، مکڑی کا جالا کتنا کمزور ہے، ایک بچہ بھی جھاڑو پھیرے تو ختم. پھر اللہ نے فرمایا 17ویں پارے کے آخر میں کہ ان بتوں کے، یہ مشرکین مکہ کے جو بت ہیں بہت کمزور ہیں. کتنے کمزور ہیں؟ فرمایا ان کے بتوں کے پاس جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جیسے آج کل لوگ درباروں پہ کھانا دے جاتے ہیں، مجاوروں کو دے جاتے ہیں، یا وہاں تیل رکھا ہے یا کوئی اور چیز رکھا ہے، اس زمانے میں بھی لوگ بتوں کے پاس کھانا رکھ کے آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس جو کھانا پڑا ہے، اگر مکھی اس میں سے کوئی چیز لے جائے، ایک ذرہ چھوٹا سا لے گی، یہ تمہارے بت اتنے کمزور ہیں اس مکھی سے وہ ایک ذرہ واپس نہیں دے سکتے. کتنے کمزور ہیں. ہم مشرکین مکہ کو غصہ چڑھنا تھا، عجیب غصہ چڑھا، کہنے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ کیوں؟ اگر اللہ کا کلام نہیں تم بنا کے دکھاؤ. ان کا باقی باتیں چھوڑو،
اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ مکڑی اور مکھی کی باتیں نہ کرتا. اتنا بڑا اللہ اور باتیں مکھی کی، مچھر کی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں. یہ انہوں نے اعتراض کیا. اس پہ اللہ نے جواب دیا ان اللہ لا یستحی، اللہ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ مچھر کی بات کرے یا اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی بات کرے، اللہ اسے نہیں شرماتا. کیوں؟ اصل میں جو گفتگو کی جاتی ہے نا وہ سامنے والے کے ذہن کے مطابق کی جاتی ہے. اپنے معیار کے مطابق گفتگو کرنا یہ نہیں ہوتا. جس کو بات سمجھانی ہے اس کے ذہن کے مطابق بات ہونی چاہیے، مثال بھی اس کے ذہن کے مطابق دینی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں بچوں کو، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نرسری پرائم میں، ان کو کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ بیٹا یہ 2 ٹافی ہیں نا، ہاں جی یہ پکڑو، بیٹا یہ 2 ٹافی پکڑو، اب بتاؤ کتنی ٹافیاں ہوگی. کیوں؟ بچہ کا ذہن ٹافیوں والا ہے، چھوٹا سا ذہن ہے، اس لیے اس کے مطابق اس سے بات کی جا رہی ہے تاکہ اس کو سمجھ آئے. تو ہمارے ذہن بہت چھوٹے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے مکھی کی باتیں کرتا ہے، مچھر کی باتیں کرتا ہے، مکڑی کی باتیں کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائے. اس لیے فرمایا اللہ ایسی باتیں کرنے سے شرماتا نہیں ہے. اور جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ آیات بھی رب کی طرف سے ہیں. چاہے اس میں مکڑی کا ذکر آئے، چاہے مکھی کا ذکر آئے، چاہے مچھر کا ذکر آئے، چاہے ہاتھی کا ذکر آئے، جس کا بھی ذکر آ جائے یہ میرے رب کی طرف سے ہے. اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ ایسی باتیں کر کے اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ اللہ تمہارا ایمان چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ویہدی بہ کثیرا، بہت ساروں کو ہدایت بھی ملتی ہے. جو قرآن کریم کو اپنی عقل کے مطابق سوچے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو قرآن کریم کو اللہ کا کلام سمجھ کر اللہ کے نبی کی وضاحت کے مطابق سمجھے گا وہ ہدایت پا جائے گا. یہاں میں 2 جملے بتایا کرتا ہوں، اس کو یاد رکھ لیجیے، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگے کبھی. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کا سمجھنا ضروری ہے. بغیر حدیث کے جو قرآن سمجھے گا گمراہ ہو جائے گا. قرآن کو سمجھنا ہے پہلے حدیث کو سمجھو، جو حدیث میں وضاحت آئی اس کو مانو. اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی زندگی کا سمجھنا ضروری ہے. اپنی مرضی سے حدیث سمجھے گا تب بھی گمراہ ہو جائے گا. جب صحابہ سے پوچھے گا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، ہدایت پائے گا. قرآن کریم نبی پہ اترا ہے تو نبی جو وضاحت فرمائیں گے وہ ٹھیک ہے، اور حدیث پاک صحابہ نے سنی ہے نا تو وہ صحابی جس نے حدیث سنی ہے وہ جو اس کا مطلب بتائے گا وہ ٹھیک ہوگا. آج اگر 15ویں صدی کا مولوی بنائے گا تو وہ تو غلط بتائے گا، اسے کیا پتا. ایک بات صحابہ کے سامنے ہو رہی ہے تو اس کی وضاحت صحابی صحیح کر سکتا ہے، اس کا مطلب کیا تھا. اس لیے قرآن کریم کو احادیث کی روشنی میں اور احادیث کو صحابہ کی روشنی میں سمجھے، زندگی بھر گمراہ نہیں ہوگے. آگے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن کریم سے اس کے ذریعے سے گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے. نافرمان کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پہلی نشانی جو اللہ سے پکا وعدہ کر کے اسے توڑ دیں، یہ گمراہ لوگ ہیں. ہم سب نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا، 9ویں پارے میں تفصیل آ رہی ہے. الست بربکم، اللہ نے ہم سب کی روحوں کو جمع کیا تھا، پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، وعدہ کیا تھا. اب دنیا میں آگے بھول گئے. یا ایک وعدہ یہ ہوتا ہے اللہ سے منت مان لی، یا اللہ میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، 3 روزے رکھوں گا، ادھر پاس ہو گیا اب روزوں کی پرواہ نہیں، چھوڑو جی. تو یہ بھی اللہ سے وعدہ توڑ رہا ہے، اللہ سے وعدہ کر کے وعدے کو توڑ رہا ہے، تو یہ نافرمان ہے. دوسری نشانی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو رب نے جوڑنے کا حکم دیا وہ ان کو توڑتا ہے، یہ بھی نافرمان ہے. اور ایسے آدمی کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ کہتے ہیں رشتے جوڑو اور ہم توڑ رہے ہیں، تو جب توڑیں گے تو نافرمان ہے. آج ہی کچھ ہو رہا ہے، ذرا سی بات پر آج کے بعد تو میرا بھائی نہیں، میں تیرا بھائی نہیں، خبردار، دروازے بند.
حتیٰ کہ باپ بیٹے میں ہو رہا ہے. آج کے بعد میں تیرا باپ نہیں، وہ کہتا ہے بس تو میرا بیٹا نہیں، ختم. اللہ اور اس کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ رشتوں کو جوڑو، توڑو مت. اور حدیث پاک میں جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ عمر میں بھی برکت ڈالتا ہے، رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے. رزق میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی. اور جو رشتوں کو توڑے گا عمر کی برکت بھی اٹھ جائے گی، رزق کی برکت بھی اٹھ جائے گی. تیسری نشانی گمراہ لوگوں کی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں. زمین کا فساد کہتے کسے ہیں؟ پچھلے درس میں بھی گزر چکا ہے کہ منافق کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم فساد کرنے والے نہیں. اللہ فرماتے تھے الا انہم هم المفسدون، یہ فسادی ہیں. فسادی ہے کون؟ کس کو کہتے ہیں فساد کرنے والا؟ ایک چھوٹا سا جملہ یاد رکھیے، جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے وہ فسادی ہے. پورے قرآن میں جہاں جہاں فساد کا ذکر آیا ہے میں اس کو خلاصہ بتا رہا ہوں. جہاں فساد کا لفظ آئے گا سمجھ جائیں دین کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے والا یہ فسادی ہے، وہ کسی بھی رنگ میں ہو. آگے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ہم نہیں اللہ کو مانتے. کیوں؟ تم نے کبھی اپنی زندگی پہ غور نہیں کیا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے. آج سے ہم 50-60 سال پیچھے ہم کہاں تھے؟ سب مرے پڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ہمارا وجود ہی نہیں تھا. زمین کی مٹی کے ذرات میں تھے ہم. ان ذرات کے ذریعے سے پھل نکلا، غلہ نکلا، وہ ہمارے ماں باپ نے کھایا، وہ اندر جا کے خون بنا، پھر وہ خون پانی میں تبدیل ہوا، وہ پانی آپس میں ملا، اللہ نے اسے ہمیں بنایا. ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم سب مردہ پڑے تھے. فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں زندگی دی، روح پھونکی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اب تم سب زندہ ہو، ہم سب زندہ ہیں. اللہ کہتے ہیں مرنا ہے تم نے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ایک دفعہ پھر موت آئے گی. پھر جب قبر میں دفنا دیے جائیں گے پھر ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. قبر میں پھر زندگی مل جاتی ہے. منکر نکیر آگے بٹھاتے ہیں، اٹھو بھائی سوالوں کے جواب دو. اگر صحیح جواب دے دیے جنت کا بستر بچ گیا، جنت کی کھڑکی کھول گئی، اب سو جا. یہ نہیں کہا مر جا دوبارہ، میں سو جا. زندہ کو سلایا جاتا ہے نا، مردے کو نہیں سلایا جاتا، زندہ کو سلایا جاتا ہے. سو جا. اب وہ جو زندگی ملی ہے اس میں اب یہ سو رہا ہے. اور اگر یہ گناہگار تھا، سوالوں کے جواب صحیح نہیں دے سکا، بھی یہ نہیں کہا کہ مر جا، نہیں، لے آؤ کوڑے چھوڑے، لگاؤ اس کو سزا دو. سانپ آ گئے، بچھو آ گیا، تھوڑے آ گئے، کوڑے پڑ رہے. اب یہ قیامت ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب قیامت میں کیا ہوگا دوبارہ؟ ثم الیہ ترجعون، تم سب نے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. قبروں سے نکلو گے، رب کے پاس جاؤ گے. اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہر چیز. یہ پہاڑ کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے. سورج کس کے لیے؟ ہمارے لیے. چاند کس کے لیے؟ ہمارے لیے. درخت کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے. نہریں کس کے لیے؟ ہمارے لیے. زمین سے جو غلہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے. جتنے جانور ہیں وہ بھی تو ہمارے لیے ہیں، ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی سواری کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں زمین کی ہر چیز اے انسان میں نے تیرے لیے بنائی ہے. ثم استوى الى السماء، زمین بنا دی، اب آسمان کی طرف متوجہ ہوا اللہ. تو فسواهن سبع سماوات، پھر اوپر نیچے 7 آسمان بنا دی. ایک بھی نہیں، 7 آسمان اوپر نیچے. جس طرح آسمان 7 ہیں اس طرح زمینیں بھی 7 ہیں. یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے. قرآن کریم میں ہے کہ 7 زمینیں اللہ نے بنائی ہیں. تو جیسے آسمان 7 زمینیں بھی 7 ماننی پڑیں گی. آگے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. فرمایا ایک اور تم پہ جو میں نے احسان کیا ہے، انعام دیا ہے، اس کا بھی ذکر کر دوں. اللہ فرماتے ہیں جی سنو، جب میں نے آدم کو بنانے کا ارادہ کیا تو میں نے فرشتوں سے کہا میں انسان بنا رہا ہوں جو میرا نائب ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. تو فرشتوں نے یا تو جنات کی شاتیں دیکھی تھی، یا جب پتہ چلا کہ انسان کے اندر 4 چیزیں ہوں گی،
مٹی بھی ہوگی، آگ بھی ہوگی، ہوا بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، 4 چیزوں کے مجموعے سے جو انسان بنے گا، تو جس میں آگ ہوگی شرم تو کرے گا یہ۔ غصہ جو ہوتا ہے یہ آگ ہی تو ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو جنات ان فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ جو انسان ہوگا یہ شرارتی بھی ہوگا، تو کہنے گے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد بھی کرے گا، لڑائیاں بھی کرے گا، قتل و غارت بھی کرے گا، خون بھی بہائے گا۔ ہم آپ کی تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں، آپ کی حمد بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے پھر آپ کو انسان بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جو علم اللہ کا ہے وہ سارے فرشتوں کا نہیں ہے، وہ سارے نبیوں کا بھی نہیں ہے، وہ سارے جنات کا بھی نہیں ہے۔ ساری کائنات کے انسانوں کا علم جمع کر لیا جائے، ساری کائنات کے جنات کا علم جمع کر لیا جائے، ساری کائنات کے فرشتوں کا علم جمع کر لیا جائے، حتیٰ کہ تمام نبیوں کا علم جمع کر لیا جائے، اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا پانی کا ایک قطرہ سمندر کے مقابلے میں ہوتا ہے، اتنا بھی نہیں۔ لیکن اتنی بات ضروری یاد رکھنے کی ہے، سب سے زیادہ علم اللہ کا، لیکن مخلوق جو ہے، مخلوق میں فرشتے، جنات، انسان، یہ 3 بڑی مخلوقات ہیں، باقی تو جانور وغیرہ ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہی 3 مخلوقات ہیں جن کے پاس علم ہے، جنات کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس ہے، یہ انسان کے پاس ہے۔ ان تینوں مخلوقات میں سب سے زیادہ علم جس ہستی کا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات میں اللہ کے بعد، اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم جس کا ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے امتحان لیا فرشتوں کا، امتحان کیسے لیا؟ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کی باتیں بتائی، یہ چیز ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی یہ خاصیت ہے، یہ خوبی ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو اللہ نے کہا اب امتحان دو۔ اب یہاں وضاحت نہیں ہے کہ فرشتوں کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا، علیحدہ سے اللہ نے انسان کو علم دے دیا، فرشتوں کو نہ دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا سب کے سامنے وہ چیزیں بتائی ہوں، فرشتوں کو یاد نہ رہی ہوں۔ اب جب فرشتوں سے کہا گیا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ چیزیں ہیں ان کے نام مجھے بتاؤ، اب یہاں انداز سمجھیے، اللہ فرشتوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ۔ آدم کو نہیں بتانا، مجھے بتانا ہے۔ کیوں؟ اگر آدم کو بتا دیا تو آدم تو شاگرد بن جائیں گے، اور وہ میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، اسے میں نے ان کا شاگرد تھوڑی بنانا ہے۔ فرشتے تو خادم ہیں انبیاء کے، اس لیے اللہ نے انبئونی، مجھے بتاؤ ان کے نام۔ اب وہ چپ، نام نہ آئے، فرشتے کہنے کہ سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ بتا دیتے ہیں، اس سے زیادہ علم ہمارے پاس ہے کوئی نہیں۔ اب اللہ نے فرمایا آدم انبئہم باسمائہم، اب مجھے نہیں بتانا، اب ان کو بتاؤ تاکہ یہ آپ کے شاگرد بنے۔ فرشتوں کو شاگرد بنانا تھا، ان کو بتاؤ نام۔ آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، جب فرشتوں کو بتایا بھی یہ چیز کو یہ کہتے ہیں، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے، جو چھپاتے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ یہ بہت اچھے۔ اب آدم علیہ السلام ان کے استاد ہی بن گئے اور ان سے زیادہ علم بھی ظاہر ہو گیا۔ اب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہاں علماء نے عجیب نقطہ لکھا ہے، آدم علیہ السلام تو اب پیدا ہو رہے ہیں، عبادت نہیں کی ابھی، آدم علیہ السلام نے پیدائش کے بعد عبادت نہیں کی، اور یہ پہلا واقعہ پیش آ رہا ہے، عبادت ابھی کی کوئی نہیں۔ علم آ گیا، علم فرشتوں سے زیادہ آ گیا تھا، اب سارے فرشتوں سے کہا رہا ہے آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتے تو ہزارہا سال سے عبادت کر رہے تھے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی اتحیات پڑھ رہا ہے، کوئی لا حول پڑھ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہزارہا سال عبادت کرنے والے فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے آدم کو سجدہ کرو۔ اس سے کیا پتہ چلا
عبادت سے زیادہ مرتبہ علم کا ہے، علم کا رتبہ عبادت سے زیادہ۔ اسی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میری مثال چاند کی ہے اور تم ستاروں کی طرح ہو۔ یہ فرمایا میری امت کے علماء چاند کی طرح ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ستاروں کی طرح ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی میں تہجد گزار، میں نفل بڑے پڑھتا ہوں، میں تسبیح بڑی کرتا ہوں، یہ مولوی صاحب کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تم 24 گھنٹے عبادت کرتے رہو تب بھی ایک عالم کے شان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ عالم کا درجہ وہ زیادہ ہے، علم کا درجہ زیادہ ہے، عبادت کا درجہ کم ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عالم کا سونا عابد کی عبادت سے زیادہ اہم ہے۔ اب یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ عالم سو رہا ہے اور اس کو سونے میں بھی ثواب مل رہا ہے، یہ کیوں؟ مثال دے کے سمجھایا کہ تم جو مستری لے کے آتے ہو، مثلا لکڑی کا کام کروانا ہے، آپ دیہڑی میں مزدور لے آئے مستری کو، بھئی الماری بنا دو، ٹھیک۔ اب وہ آیا ہے، آ کے بیٹھا ہے، اپنا اس نے وہ رندہ وغیرہ نکالا ہے، اس کو وہ تیز کر رہا ہے، بیٹھا ہوا تیز کر رہا ہے۔ آپ اسے کو یار تجھے بلایا کام کے لیے، تو وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ میرا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تو کہے گا وقت ضائع نہیں کر رہا، آپ ہی کے کام کے لیے اوزار کو تیز کر رہا ہوں نا، تو کیا آپ اس کا حساب کر کے پیسے کاٹتے ہیں؟ بھئی 8 گھنٹے کی دیہڑی ہے، تم نے 1 گھنٹہ تو رندہ تیز کرنے پہ لگا دیا ہے، لہٰذا 1 گھنٹے کے پیسے نہیں دوں گا، 7 گھنٹے کے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ نے سمجھایا عالم یہ مزدور کی طرح ہے، جب یہ سوتا ہے تو اپنے اوزاروں کو تیز کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے ہاں اس کے سونے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ تازہ دم ہوگا تو اور علم کا کام کرے گا۔ جیسے مزدور اپنے اوزاروں کو تیز کرتا ہے، مصری اپنے اوزاروں کو تیز کرتا ہے اور اس پر اس کو تنخواہ ملتی ہے، مزدوری ملتی ہے، کٹوتی نہیں ہوتی، اسی طرح یہ عالم جب علم کا کام کر کے تھک جاتا ہے، جب یہ سوتا ہے تو یہ اپنے اوزاروں کو تیز کر رہا ہے، اس سونے پر بھی اللہ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ بعض لوگ اس پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، شیطان تو جن تھا ہی نہیں تو وہ سجدہ کیوں کرتا؟ اس کو تو حکم دیا ہی نہیں، پورا قرآن پڑھتے نہیں، تو پھر بیچارے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ 8ویں پارے میں ہے اور بھی کئی جگہ ہے، اللہ نے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب تجھے حکم دیا گیا تھا؟ اذ امرتک، جب تجھے حکم دیا گیا، اس سے پتہ چلا اللہ نے اس کو بھی حکم دیا تھا، باہر اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا انکار کر دیا، میں نہیں سجدہ کرتا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اب کافر ہو گیا۔ شریعت کے 4 اصول ہیں، ہر مسئلے کو پہلے قرآن میں دیکھا جائے گا، اگر قرآن میں مسئلہ نہیں ملتا تو حدیث پاک میں دیکھا جائے گا، اس میں نہیں ملتا تو پھر اجماع امت میں دیکھا جائے گا کہ امت کس بات پر متفق ہے، اگر اس پہ بھی مسئلہ نہ ملے تو پھر قیاس ہے، تو تیسری جو دلیل ہے وہ اجماع ہے۔ اب یہاں سے علماء نے عجیب نکتہ نکالا ہے کہ دیکھو ادھر سارے فرشتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، وہ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ اجماع ہو گیا ہے، سب ایک طرف، اور اس نے اجماع کو چھوڑ دیا، یہ اکیلا ہو گیا، اکیلا ہوا کہ میں نہیں کرتا سجدہ، سارے کر رہے ہیں تو نہیں کرتا، تو اجماع کو چھوڑ دیا نا۔ اس لیے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے اپنے خطبات فقیر میں لکھا ہے سب سے پہلا اجماع کا منکر وہ شیطان ہے، اجماع کا سب سے پہلے سے انکار کیا وہ شیطان ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا، فرمایا اسکن انت وزوجک الجنت، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، بیوی پیدا کر دی حوا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی، اب جنت میں دونوں میاں بیوی داخل ہو گئے، فرمایا یہاں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے جو دل کرے کھاؤ۔ یہاں جو الفاظ کی باریکیاں ہیں نا، اس پہ علماء نے کچھ مسائل لکھے ہیں، آسان سے 2 مسئلے، بحث میں نہیں پڑھتا صرف سمجھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بیوی خاوند کے تابع ہوتی ہے، جہاں خاوند رہے گا بیوی وہاں رہے گی، خاوند کے ہم نے اس گھر میں رہنا وہیں رہے گی وہ،
بیوی خامد کے تابع ہے. ہماری لڑائیاں یہ ہوتی ہیں، بیوی کہتی نہیں تو میرے تابع ہو، جو میں کہوں وہ کر، جہاں میں کہوں وہاں رہ. نہ، اللہ نے بیوی کو آدم علیہ السلام کے تابع کیا، اس کے ساتھ اس کے متحد میں رہنا، لیکن جہاں کھانے کی باری آئی وہاں دونوں کو آزاد چھوڑا. جو بیوی کا دل کرے وہ کھائے، جو خاوند کا دل کرے وہ کھائے. اس پہ خاوند مجبور نہیں کر سکتا کہ میں نے 2 روٹیاں کھانی، تو نے بھی 2 ہی کھانی، میں نے تیز مرچوں والی کھانی، تو نے بھی تیز مرچوں والی کھانی. اس پہ نہیں مجبور کر سکتا. کیوں؟ ہر ایک کی فطرت الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے. بھوک لگی ہے وہ کھا لے، دال پکی ہے وہ کہتی میرا دل ہی نہیں کر رہا، میں نے تو کچھ اور چیز کھانی، وہ اور چیز کھانی. کھانے پینے میں میاں بیوی کو، میاں جو خاوند کا بیوی کو پابند نہیں کر سکتا، لیکن رہائش دونوں کی ایک جگہ ہوگی. آگے فرمایا اللہ نے ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا، اور اگر اس کا پھل کھا لیا تو پھر بڑی زیادتی ہوگی. شیطان نے بہکا دیا. شیطان یہ جنات میں سے ہے، اس کو اختیارات ہے، دور بیٹھ کے بھی وار کر سکتا ہے، یہ دماغوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے. اس لیے قرآن نے الفاظ میں کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بہکا دیا. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، یہ الفاظ بھی آئے کہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور قسمیں کھا کے کہنے لگا تھا. آگے آ رہا ہے 8ویں پارے میں کہ آدم میں آپ کا خیر خواہ ہوں. کسی اور حلیے میں چلا گیا، انہیں پتہ ہی چلا بھی یہ شیطان ہے. میں آپ کا خیر خواہ ہوں. ایک بات کہوں کیا، اللہ نے جو اس درخت کے پھل سے منع کیا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی آپ نئے نئے پیدا ہوئے تھے، معدہ کمزور تھا. اب تو آپ پرانے ہو گئے، معدہ مضبوط ہو گیا، آپ کھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا، یہ درخت ایسا ہے جو اس کا پھل کھا لیتا ہے نا، وہ جنت سے نکالا نہیں جاتا، پھر ہمیشہ جنت میں رہتا ہے. تو آپ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہتے ہو؟ ہاں جی، پھل کھا لو اس کا، ہمیشہ جنت میں. ابھی تو کھٹکا ہے، خطرہ ہے شاید جنت سے نکل جائیں، لیکن اگر یہ پھل کھا لیں گے پھر ہمیشہ جنت میں. ایک اور دلیل پیش کی، کہتا ہے اس درخت کا جو پھل کھا لیتا ہے نا، وہ پھر انسان نہیں رہتا، وہ فرشتہ بن جاتا ہے. آدم علیہ السلام تھوڑا سا شک میں پڑے. حضرت حوا کہنے لگی ہمارا خیر خواہ ہے، قسمیں کھا رہا ہے، کھا لیتے ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں گے. بس وہ بیوی کی بات میں آ کے دونوں نے کھا لیا، تو جب جو ہی وہ پھل کھایا جنت کا لباس اتر گیا، ننگے ہو گئے. اور یہ شیطان کا سب سے پہلا کام، سب سے پہلا حربہ کہ انسان کے جسم کو ننگا کروانا، یہ شیطان کا کام ہے. اور نبیوں کا کام جسم کو ڈھانپنا ہے، وہ جسم کے لباس پہنواتے ہیں، ننگا نہیں ٹھیک، لیکن شیطان کی محنت ہے کہ یہ لباس اتار دے. اور جب کھا لیا تو دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا. اللہ نے فرمایا جاؤ زمین پر، آپ کی اولاد ہوگی، اور یاد رکھنا تمہاری اولاد ہی آپس میں دشمن بنے گی. آج ایک دوسرے کی لڑائیاں ہوتی ہیں، دشمن کون ہے؟ آپس میں بھائی نہیں ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام ہے، پھر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا تھا لڑائیاں ہوں گی، لیکن زمین میں ہمیشہ نہیں رہنا، کچھ وقت کے لیے رہنا ہے، پھر موت آئے گی، اس کا فیصلہ ہے جنت یا جہنم. پھر آدم علیہ السلام روتے تھے. آدم علیہ السلام کو یہ سری لنکا کے علاقے میں اتارا گیا. حضرت حوا کو میدان، وہ جو ہے جدہ کہتی دادی کو، تو وہاں اتارا گیا. الگ تھے، وہ الگ رو رہے، وہ الگ رو رہی، کوئی انسان نظر نہیں آتا. روتے روتے آدم علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. میدان عرفات میں پہنچ گئے، ادھر سے حضرت حوا بھی پہنچ گئے، دونوں وہاں مل گئے، یوں ملاقات ہو گئی. اور آدم علیہ السلام رو رہے تھے یا اللہ معافی دے دے، غلطی ہو گئی. حالانکہ گناہ نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی آدمی غلطی سے کوئی کام کر جائے، بھولے سے کوئی کام کر جائے، وہ گناہ نہیں، اسے پکڑ نہیں ہوگی. ایک ہے پتہ تھا اور جان بوجھ کے کیا ہے، ایک ہے بھولے سے کوئی کام کر جائے. تو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، اجتہادی غلطی سو کہتے ہیں، گناہ نہیں تھا. بہرحال اب آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے دعا سکھائی، وہ 8ویں پارے میں ہے، سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آپ نے یہ دعا پڑھی، دونوں میاں بیوی نے دعا مانگی. اللہ نے فرمایا تمہاری توبہ قبول ہوگی. اب ذہن سے نکال دو کہ میں ناراض ہوں، میں ناراض نہیں ہوں. اب آپ کی جو اولاد ہوگی ان کو شریعت دی جائے گی، دین دیا جائے گا. جو شریعت کے مطابق عمل کرے گا اسے نہ دنیا چھوڑنے کا کوئی خوف ہوگا، نہ آگے کا کوئی ڈر ہوگا. یہ کچھ ہوتا ہے. ہمارے علماء دیکھو جو زندگی دین کے مطابق گزارتے ہیں، وہ بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں، موت سے نہیں ڈرتے.
بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور دنیا چھوڑنے کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ ہم جا رہے ہیں اور آگے کا ڈر بھی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے ہم نیک کام کر کے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر کے جا رہے ہیں، اس لیے ان کے چہرے آپ جنازے کے وقت دیکھیں اور خوبصورت ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں، ایسے جیسے ابھی تازہ تازہ سویا ہوا ہے، موت کے آثار ہی نظر نہیں آتے۔ فرمایا کہ جو کفر کرے گا، ہماری آیات کو جھٹلا دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کافر کے لیے فرمایا ہمیشہ جہنم میں، ہم فیہا خالدون۔ ہمارے اس دور میں بعض لوگ کافروں کے بھی خیال خواہ ہیں، وہ کہتے نہیں یہ کچھ عرصہ رہیں گے پھر جنت میں آ جائیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کافر جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یاد رکھیے۔ ہاں مسلمان اگر گناہ گار ہے اور وہ جہنم میں چلا گیا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں آ جائے گا، لیکن جو ہے ہی کافر وہ ہمیشہ جہنم میں، اسے جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب کرے۔